شاعر ہمارے درمیان ہے، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جسے میں خود پسند کرتا ہوں اور ہندوستان کی بیشتر عوام کا پسندیدہ شاعر، میں زحمت کلام دے رہا ہوں محترم منور رانا صاحب کو۔ معزز حاضرین، بہت کم وقت میں آپ کا برباد کروں گا۔ صرف یہ گزارش ہے کہ میرے یقین کو ٹھیس نہ پہنچے کہ ڈھولیا والے شعر نہیں سمجھتے ہیں، صرف نعرہ سمجھتے ہیں۔ شعر میں آپ کر رہا ہوں، آپ داد دیں یا نہ دیں، مجھے معلوم ہے کہ میں شاعر ہو سکتا ہوں۔ جہاں سے جو شعر آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے اس میں کوئی نئے پرانے کی مکسنگ ہو جائے، جیسے فلموں میں آج کل ہوتا ہے، سیاست میں ہوتا ہے، مذہب میں ہوتا ہے، اسٹیج پر ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، لیکن شعر کی مکسنگ اچھی ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ملتا ہے وہ۔ دیکھیں ایک بات اور سن لیں، میں کلکتے سے آیا ہوں، آپ کے مشاعرے والوں نے مجھے 25,000 روپئے دیے، میں اگر 5 منٹ بھی اگر یہاں کھڑا رہوں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے، یہ آپ کا ذاتی نقصان ہوگا، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں شعر سنا رہا ہوں، آپ سنا۔ شعر یہ کیا ہے کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے، واہ واہ واہ، جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ بہت اچھا کہا۔ اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، اے امیری دور رہے ناپاک ہو جائیں گے ہم۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ، اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا، واہ واہ واہ، اے امیری دور رہے ناپاک ہو جائیں گے، اے امیری دور رہے ناپاک ہو جائیں گے ہم۔ میں نے بہت پہلے ایک مطلب یہ عرض کیا تھا کہ بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے، مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے۔ کیا کہنا؟ بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے، مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے۔ اب دیکھیں غزل کا مطلب یہ عرض کیا ہے کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، واہ واہ، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، واہ واہ، مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، بہت اچھا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی ہیں دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بہت اچھا کہا، اور بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، واہ واہ، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ شعریت کیا ہے کہ دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، جو شخص قلندر ہو گدا ہو نہیں سکتا، دربار میں جانا میرا دشوار بہت ہے، جو شخص قلندر ہو گدا ہو نہیں سکتا۔ میں ان کو تازہ غزل کے ایک دو تین شعر سنانے کو جی چاہ رہا ہے، مطلب میں نے مطلب یہ کیا ہے کہ دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، دنیا تیری رونق سے میں اب اوب رہا ہوں، تو چاند مجھے کہتی تھی میں ڈوب رہا ہوں،
دنیا تیری رونق سے میں ابور رہا ہوں، دنیا تیری رونق سے میں ابور رہا ہوں، تو چاند مجھے کہتی تھی میں ڈوب رہا ہوں، کیا کہنا ہے؟ اب کوئی شناسا بھی دکھائی نہیں دیتا، واہ اب کوئی شناسا بھی دکھائی نہیں دیتا، برسوں میں اسی شہر کا محبوب رہا، اب کوئی شناسا بھی کیا دکھائی کہنا نہیں ہے؟ دیتا، کیا کہنا ہے؟ اب کوئی شناسا بھی دکھائی نہیں دیتا، برسوں میں اسی شہر کا محبوب رہا ہوں۔ اور یہ شعر میں احالیہ نے دھولیا کی نظر کر رہا ہوں، شعر دیکھیں، برسوں میں اسی شہر کا محبوب رہا ہوں، میں خواب نہیں آپ کی آنکھوں کی طرح تھا، واہ میں خواب نہیں آپ کی آنکھوں کی طرح تھا، میں آپ کا لہجہ نہیں اسلوب رہا ہوں، بہت اچھا، میں خواب نہیں آپ کی آنکھوں کی طرح تھا، میں آپ کا لہجہ نہیں اسلوب رہا ہوں۔ پھینک آئے تھے مجھ کو بھی میرے بھائی سوئے میں، میں صبر میں بھی حضرت ایوب رہا، بہت اچھا ہے، واہ پھینک آئے واہ تھے واہ، مجھ کو بھی میرے بھائی سوئے میں۔ جو شعر جہاں سے یاد آ رہے ہیں، ابھی ہماری چھوٹی بہن اردو کے سلسلے میں بہت جذباتی ہو رہی تھی، ایک مطلع یہ یہی کی نظر ہے کہ ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے، ہر ایک آواز اب اردو کو فریادی بتاتی ہے، یہ پگلی پھر بھی اب تک خود کو شہزادی بتاتی ہے، کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے، کئی باتیں محبت سب کو بنیادی بتاتی ہے، جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے، بہت اچھا ہے، واہ 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 محبت سب کو بنیادی بتاتی واہ 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 واہ، جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے، جو پردادی بتاتی تھی وہی دادی بتاتی ہے، اور جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، وہاں ایک گھونسلہ چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے، جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، کیا اچھا شعر، جہاں پچھلے کئی برسوں سے کالے ناگ رہتے ہیں، وہاں ایک گھونسلہ چڑیوں کا تھا دادی بتاتی ہے، اور ابھی تک یہ علاقہ ہے رواداری کے قبضے میں، ابھی تک یہ علاقہ ہے رواداری کے قبضے میں، ابھی فرقہ پرستی کم ہے آبادی بتاتی ہے، ابھی تک یہ علاقہ ہے رواداری کے قبضے میں، ابھی فرقہ پرستی کم ہے آبادی بتاتی ہے، اور لہو کیسے بہایا جائے یہ رہبر بتاتے ہیں، لہو کیسے بہایا جائے یہ رہبر بتا، یہ رہبر بتاتے ہیں، لہو کا ذائقہ کیسا ہے یہ کھادی بتاتے ہیں، لہو کیسے بہایا جائے ہائے ہائے، یہ رہبر بتاتے ہیں، لہو کا ذائقہ کیسا ہے یہ کھادی بتاتی ہے۔ شعر آخری عرض کیا ہے کہ غریبی کیوں ہمارے شہر سے باہر نہیں جاتی، غریبی کیوں ہمارے شہر سے باہر نہیں جاتی، امیر شہر کے گھر کی ہر ایک شادی بتاتی غریبی کیوں ہمارے شہر سے باہر نہیں جاتی، امیر شہر کے گھر کی ہر ایک شادی بتاتی ہے۔ اور جو شعر حضرات جہاں سے یاد ہے، ایک غزل میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تو ہمارے چھوٹے بھائی اور جو سنتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں شعر دیکھیں، عطا کیجیے، میں لفظ لفظ بنا کر گوہر دکھاتا ہوں، تمہیں غزل میں اپنا ہنر دکھاتا ہوں۔ غزل کا مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگیتی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں، غزل میں آپ بیتی کو میں جگیتی بناتا ہوں، اور غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے، غزل وہ صنف نازک ہے
جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں، نہ میں کنگھی بناتا ہوں، بہت اچھا نہ میں کنگھی بناتا ہوں، نہ میں چوٹی بناتا ہوں۔ غزل میں آپ بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں، اور غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں۔ شعریت کیا ہے کہ میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوی بناتا ہوں۔ میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی، مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوی بناتا ہوں۔ حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق، حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر، بہت اچھا، مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں۔ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں۔ حضرات کی بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ 15-20 دن پہلے میں کلکتہ میں 8-10 دن اسپتال میں بھرتی تھا۔ ڈاکٹروں نے آخر میں خبر یہ کہا کہ صاحب تمام انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں آپ کے لنگس میں کچھ پرابلم ہے، پھیپھڑوں میں کچھ انفیکشن ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف اتنی بات کا پتہ لگانے کے لیے آپ کی جدید ترین سائنس کو میرے جسم کے ریگستان میں تقریباً 10 دنوں تک سفر کرنا پڑا۔ یہ بات مجھے 20 برس پہلے معلوم تھی۔ وہی شاعری کے ذریعے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ میں نے کہا میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تجھے معلوم ہے ان پھیپھڑوں میں زخم آئے، تجھے معلوم ہے ان پھیپھڑوں میں زخم آئے ہیں، تیری یادوں کی ایک ننھی سی چنگاری بچا دے، تجھے معلوم ہے ان پھیپھڑوں میں زخم آئے ہیں، تیری یادوں کی ایک ننھی سی چنگاری بچا دے۔ اور میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں پچھلی دیوالی میں جے پور کے ایک مشاعرے میں یہ غزل پڑھ رہا تھا، اور یہ بات مجھے 6 مہینے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی کہ میرے لنگس میں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہوگی۔ شعر سماپت فرمائے، مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں، میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں، اور مدد مولا میرے یہ پھیپھڑوں کے زخم بھر جائیں، مدد مولا میرے یہ پھیپھڑوں کے زخم بھر جائیں، میں بہنوں اور ماؤں کے لیے چوڑی بناتا ہوں، مدد مولا میرے یہ پھیپھڑوں کے زخم بھر جائیں، میں بہنوں اور ماؤں کے لیے چوڑی بناتا ہوں۔ شریعت کیا ہے کہ میں اپنے گاؤں کا مکھیا بھی ہوں، بچوں کا قاتل ہوں، میں اپنے گاؤں کا مکھیا بھی ہوں، بچوں کا قاتل بھی، جلا کر دودھ کچھ لوگوں کی خاطر گھی بناتا ہوں، میں اپنے گاؤں کا مکھیا بھی ہوں، بچوں کا قاتل بھی، جلا کر دودھ کچھ لوگوں کی خاطر گھی بناتا ہوں۔ اور شریعت کیا ہے کہ سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، میں مٹی گونتا تھا اب ڈبل روٹی بناتا ہوں۔ بہت اچھا ہے، سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، سزا کتنی بڑی ہے گاؤں سے باہر نکلنے کی، میں مٹی گونتا تھا اب ڈبل روٹی بناتا ہوں۔ شعر یہاں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزارت چند گھنٹوں کی محل مینار سے اونچا، وزارت چند گھنٹوں کی محل مینار سے اونچا، میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ وزارت چند گھنٹوں کی محل مینار سے اونچا، وزارت چند گھنٹوں کی محل مینار سے اونچا، بس میں اورنگزیب ہوں اپنے لیے کھچڑی بناتا ہوں۔ یہ شعر 10 دن پہلے آپ دیکھیں اور 10 دن کے بعد والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। हुकूमत आपको मिल जाए तो गुजरात बनते हैं, हुकूमत जब मुझे मिलती है मैं दिल्ली बनाता हूं। मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए अच्छा, बहुत अच्छा। मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। और हुकूमत आपको मिल जाए तो गुजरात बनते हैं, हुकूमत जब मुझे मिलती है मैं दिल्ली बनाता हूं। मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। और ये 10 दिन बाद का शेर समाज फरमाइए साहब कि बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूं। मैं करा बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूं। और तुझे जिंदगी अब कैद खानों में गुजरना है, तुझे जिंदगी अब कैद खानों में गुजरना है, तुझे मैं इसलिए दुख दर्द का आदी बनाता हूं, तुझे मैं इसलिए दुख दर्द का आदी बनाता हूं। गजल पढ़ने को नहीं जा रहा है, 2-3 बरस पहले मैं 2-3 बरस पहले एक मुशायरे में मैं आया था, यहाँ सुरेश कलमाडी साहब ने नेता है पूना फेस्टिवल में, तो इत्तेफाक से मेरी अहलिया भी मेरे साथ थी, एक ही है अभी तक, तो दूसरी तीसरी कर लेते हैं करने वाले, अपने हिस्से में छुहारा भी नहीं आता है, तो बगल एक ही से काम चल रहा है। तो हमारी अहलिया भी हमारे साथ थी। मुशायरे के बाद हम लोग वहां से पूना से लौटे टैक्सी से, वो मेरे साथ शाम को बाजार निकली। एक शू बाजार की दुकान है यहाँ बॉम्बे सेंट्रल के पास, बहुत बड़ी सी जूतों की दुकान है, तो वो कहीं की सैंडल वगैरह खरीद रहे बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, अपने लिए, चलो। तो उन्होंने वो ऐसे ही करती हैं, हमारे यहाँ भी यही करती हैं, आपके यहाँ भी औरतें ऐसे ही करती हैं। जैसे मेरी अहलिया की बाजार चाहिए, मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहीं बाजार गए थे, सोचा आपके लिए रुमाल ले लें। उसके बाद उन्होंने 5 मीटर का एक पीस दिखाया, मैंने कहा रुमाल करेंगे, यहाँ जो कपड़ा बचेगा उससे अपना सूट बना लेंगे। तो उम्मीदन सब औरतों का नहीं वैसे ही। अच्छा, तो जनता को मुझे बहला फुसला करके वो शू बाजार में ले गई। मैं याद कर रहा था कि आंखों का सारा जहन लबों पर उतर गया, रोने का था मकाम, हंसी आ गई। तो उन्होंने वो शूज खरीदे, इसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा पैसे, मैंने कहा मुशायरे वाला माल निकालो। तो उन्होंने लिफाफा खोला, उसमें सब जितना भी पेमेंट रहा हो उसमें 500-500 रुपए के सब नोट थे। तो उसमें से उन्होंने 3-4 नोट निकाल के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने फौरन मुझसे, मैंने वो मशीन पहली बार देखी थी, उससे पहले मैंने नहीं देखी थी, उसने एक मशीन से उस नोट पर गुजारा जिससे मुद्दतों, बल्कि आज तक, बल्कि मुमकिन है आप लोगों की हुकूमत के आने के बाद भी उस मशीन से 500 रुपए का नोट गुजारा गया, जिसे मुसलमानों का हिंदुस्तान में कुल सराहत बिखर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं लड़क गया कि अगर खुदा न खास्ता इसमें से एक नोट भी नकली निकल गया तो कल अखबारात में आएगा कि मशहूर शायर बहुत बड़ा दहशतगर्द था और दाऊद इब्राहिम और फलां और वो क्या क्या उसमें लिखा जाएगा। लेकिन मैं अंदर अंदर जो मैं सिर्फ पशेमानी, शर्मिंदगी और खौफ महसूस कर रहा था, वो मैं ये महसूस कर रहा था कि मैंने शायरी की, मैंने इश्क किए, इश्क के नतीजे में मैं शायर हुआ, मैंने गजलें कहीं, मुशायरे में आया, पैसा मिलने लगा, लेकिन मेरे साथ ये जो औरत खड़ी हुई है इसका कोई कसूर नहीं है। कल इसके साथ जो सलूक किया जाएगा वो ऐसा खौफनाक होगा कि ये बता भी नहीं सकती, तो मैं पूछ भी नहीं सकता। आप देखें हज़रात, तो मैंने वहां एक मतलब और एक शेर मैंने ये कहा था कि लगता है एक रिमोट की सूरत हूं इन दिनों, लगता है एक रिमोट की सूरत हूं इन दिनों, मैं झुग्गियों के वोट की सूरत हूं इन दिनों, मैं झुग्गियों के वोट की सूरत हूं इन दिनों, हर शख्स देखने लगा शक की निगाह से, हर शख्स देखने लगा शक की निगाह से,
میں 500 کے نوٹ کی صورت ہوں گی. بہت اچھا، بہت اچھا. میں 500 کے نوٹ کی صورت ہوں ان دنوں. یہیں سے غزل، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ تمام صاحبان جج ہیں اور میں ایک ایسا غریب مجرم یا ملزم جس کے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں غزلات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ کیا ہے کہ میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا، میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. شیریت کیا ہے کہ یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں. یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں. لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے. یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے. لٹی عصمت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہے اس کو. کہیں تم پوچھ مت لینا وہ گنگا بول سکتا ہے. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہے اس کو. کہیں تم پوچھ مت لینا وہ گنگا بول سکتا ہے. کہیں تم پوچھ مت لینا وہ گنگا بول سکتا ہے. اور حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. اور عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی. عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی. وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے. وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے. گجرات سے کوئی پلائن نہیں ہوا کہ لوگ بھاگ جائیں اور یہ ہوا. شیر سماپت فرمائیے کہ ابھی تک ہم نے مٹی سے وفاداری نہیں چھوڑی. ابھی تک ہم نے مٹی سے وفاداری نہیں چھوڑی. پرندوں سے نہ پوچھا جائے پنجرا بول سکتا ہے. ابھی تک ہم نے مٹی سے وفاداری نہیں چھوڑی. پرندوں سے نہ پوچھا جائے پنجرا بول سکتا ہے. اور شیریت کیا ہے کہ سیاست ان دنوں انسان کے خون سے نہاتی ہے. سیاست ان دنوں انسان کے خون سے نہاتی ہے. گواہی کی ضرورت ہو تو دریا بول سکتا ہے. گواہی کی ضرورت ہو تو دریا بول سکتا ہے. اور یہ شعر میں خاص طور پر کر رہا ہوں. دیکھیں گے ظفر بھائی یہ آپ کی خدمت میں دیکھیں گے. اس میں نے گواہی کی ضرورت ہو تو دریا بول سکتا ہے. اور بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی. بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں. یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے. بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی. بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی. یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے. اور شعر آخری عرض کیا ہے کہ سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے. سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا، مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. پتا آخر میں 2-3 شعر 4 شعر کی ایک بدل کے میں. اور مطلب یہ کیا ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے. سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے. اور طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنی غلط کاری کے چہرے پر
حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال قواعد کی طرح اپنی غلط کاری کی چیز حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے. حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈالتی ہے. حکومت منہ بھرائی کے ہنر سے خوب واقف ہے. یہ ہر کتے کے آگے شاہی ٹکڑا ڈال دیتی ہے. اور یہاں پہ غزل مزاج کے 3 شعر سماعت فرمائیں. دیکھیے گا عامر میاں شعریت یہ ہے کہ کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا. کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا. کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے. اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈالتے ہیں. یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے. کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے. اور شعر آخری کیا ہے کہ بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں. غریبی کان چھدواتی ہے تنکا ڈالتی ہے. میرے تیمم کی قسم تو بتا دے جو یہ سجدوں کے نشاں کہتے ہیں. اور آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے ہم سے. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں میاں کہتے ہیں. آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے. آپ نے کھل کے محبت نہیں کی ہے. آپ بھائی نہیں کہتے ہیں میاں کہتے ہیں. اور شاعری بھی میری رسوائی پہ آمادہ ہے. میں غزل کہتا ہوں تب مرثیہ خواں کہتے ہیں. شاعری بھی میری رسوائی پہ آمادہ ہے. میں غزل کہتا ہوں سب مرثیہ خواں کہتے ہیں. شعر جو یاد آ رہے ہیں ایک مطلب ایک شعر یہ ہے. جب حضرات میں آپ نوجوانی کی عمر کا تھا تو جب گھر سے نکلتا تو سوچتا تھا کہ سفید شرٹ ہے تو اس کا کنٹراسٹ پینٹ ہو, پینٹ کے کنٹراسٹ میں ٹائی ہو, ٹائی کے کنٹراسٹ میں جوتے ہوں. اب جب نکلتے ہیں شعر میں مطلب عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جاتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ایک مطلب اور ایک تازہ شعر میں جی جا رہا ہے. ایک مطلب یہ کیا ہے کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا. چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا. چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. یہ شعر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو. میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو. مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو. میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو. مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. اور شعر کیا ہے کہ سچ سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. میں نے جس دام پہ بیچا ہے یہ ملبہ اپنا. سچ بتا دوں تو یہ بازار محبت گر جائے. جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بلندی
دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا فرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور شیریت کیا ہے کہ امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی۔ امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، امیری ریشموں کے خواب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ اور دو تین شعر بدل کے اور آخر میں سماعت فرما لیں۔ مطلب یہ کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ اور سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں، لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ اور چار اگر کہتے ہیں سرجن کو، ڈاکٹر کو، تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے، لیکن چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں؟ شعریت کیا ہے کہ شاعری کچھ بھی ہو رسوا نہیں ہونے دیتی، میں سیاست میں چلا جاؤں تو ننگا ہو جاؤں۔ شاعری کچھ بھی ہو رسوا نہیں ہونے دیتی، میں سیاست میں چلا جاؤں تو ننگا ہو جاؤں۔ اور ایک تازہ غزل بھی جا رہا ہے، میں عرض کر دوں تاکہ آپ کی محنت بھی وصول ہو جائے۔ دیکھیے مطلب میں نے یہ کیا ہے کہ اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں، اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں۔ اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں۔ 20-25 برس پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ایک شعر میں نے 20-25 برس پہلے کہا تھا۔ دیکھیے ایک شعر میں نے اللہ نے توفیق دی کہ اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں۔ اور انہی کو یہ ہم جتنے ہمارے سبھی بیٹے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر دولت سے ہی سب قد کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں۔ اور انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں، انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں۔ انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے، انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں۔ شعریت کیا ہے کہ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں، ہمارا سانحہ یہ ہے
کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں. ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں، اور وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں. وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں. اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ اگا رکھے ہیں جنگل نفرتوں کے ساری بستی، اگا رکھے ہیں جنگل نفرتوں کے ساری بستی میں، مگر گملے میں میٹھی نیم کا پودا لگاتے ہیں، میٹھی نیم کا پودا لگاتے ہیں. اور غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے، غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے. ہم اپنے نام کے آگے علی رانا لگاتے ہیں.